بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ابھی ہم جو ہے وہ ایجوکیشن کا نیکسٹ ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کے جو تعلیمی ادارے ہیں اس میں جو طبی سہولیات فراہم کی گئی ہیں وہ کیسی ہیں۔ تو جو اس کے پس منظر کو تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خواندگی کی شرح کو بڑھانے اور ترقی مدرسہ کو کم کرنے اور ہمارے ملک میں جو تعلیمی معیار ہے اس کو بلند کرنے کے لیے تعلیم کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ بات ہمیں بالکل کلیئر ہے، بالکل واضح ہے ہم پر یہ بات کہ ہم تعلیم کو جس قدر بھی پرکشش بنا دیں، جتنا بھی اٹریکٹیو بنا دیں، لوگ اس کی طرف اتنا ہی زیادہ مائل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی کہ لوگوں کے ذہن میں ہمیں تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تعلیمی ماحول میں بہتری سے ہی تعلیمی معیار جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ یہ امپورٹنٹ کی پوائنٹ ہے جو آپ نے نوٹ کر کے رکھنا ہے کہ تعلیمی ماحول میں بہتری سے ہی ہم تعلیمی معیار کو کیا کر سکتے ہیں، بہتر بنا سکتے ہیں۔ اگر تعلیمی اداروں میں تعلیم دینے کے لیے درکار ضروری وسائل اور سہولتیں ہی دستیاب نہیں ہوں گی تو ہم اپنے تعلیمی معیار میں کبھی بھی بہتری نہیں لا سکتے اور ہم ترقی کبھی نہیں سوچ سکتے۔ حکومت تو یہ کوشش کر رہی ہے کہ مسائل کے مقابلے میں ہم وسائل جو ہیں ان کو بڑھا دیں تاکہ ہمارا معیار تعلیم جو ہے وہ بلند ہو سکے، لیکن ہماری جو آبادی ہے وہ 19 کروڑ سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ اب نئے تعلیمی ادارے کھولنے کے باوجود اسکول جانے والے بچوں کی جو تعداد ہے وہ اسکولوں سے باہر ہے، یا تو ان بچوں کے لیے اسکول موجود ہی نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو وہاں پہ سارے اسکولوں میں جو ہیں وہ بیسک جو تعلیم کی ضروریات ہیں وہ موجود، سہولتیں جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ دیہات اور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ اسکولوں کی عمارتوں پر لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور جب اس صورتحال میں تعلیمی جو نظام ہے وہ بالکل منطقع ہو چکا ہے، تعلیمی جو عمل ہے وہ بالکل ختم ہے وہاں پر۔ بعض اسکول تو بالکل بند ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جہاں پہ اگر تعلیم دی بھی جا رہی ہے تو وہ بنیادی سہولتوں سے محروم حالات میں ہی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور بعض ہماری جو تحقیقات ہیں وہ یہ اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ اسکولوں میں جو بنیادی تعلیمی سہولیات ہیں ان کی کمی، تعلیمی اخراجات اور صنفی امتیاز ملک کی تعلیمی ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں تو مختلف تعلیمی اداروں اور اساتذہ کی تعداد سے بھی ملک کی تعلیمی حالت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ملک یا معاشرہ جو ہے وہ کس حد تک تعلیمی ترقی یا بستی کا شکار ہے۔ اگر ہم پچھلے کچھ سالوں کا مشاہدہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ملک کے اسکولوں اور ان میں کام کرنے والے جو اساتذہ ہیں ان کی تعداد کا بھی اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ تعلیمی اداروں میں طبی سہولیات کی صورتحال اور جو ہے نا اس کو سمجھنا پہلے بہت ضروری ہے۔ آج بھی ہمارے تعلیمی اداروں میں طلباء کے تناسب اور مضامین کی نوعیت کے اعتبار سے ضرورت کے مطابق اساتذہ کی تعداد کم ہے، اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں بھی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، کچھ حد تک اچھی بھی ہے، لیکن ہم اس کو 100% یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بہت اچھے حالات ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جی معاشی اور معاشرتی حالات جو ہیں وہ کیسے ہیں اور ان کا کس حد تک اثر جو ہے نا وہ ہمارے تعلیمی ماحول پر پڑ رہا ہے۔ معاشرے میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے سماجی تربیت بہت ضروری ہے۔ معاشرے کی اقدار، رسم و رواج، ان کی پابندی فرد اور معاشرہ دونوں کے لیے اہم ہوتی ہیں، لیکن کوئی بھی فرد ان اقدار پر اسی وقت کاربند ہوگا جب معاشرے میں ان اقدار کو کوئی اہمیت دی جاتی ہوگی۔ جن اداروں اور اقدار کو معاشرہ اہمیت نہ دے اس میں کام کرنے والے افراد اور ان کے کام کو بھی معاشرہ قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ ایک تعلیمی ادارے کے جو عناصر ترکیبی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ایک مکمل سماج ہے، پورا یعنی کہ یونٹ ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ بڑے سماج یا معاشرے کے مقابلے میں یہاں افراد کی تعداد کم اور وسائل اور جو مسائل ہیں وہ نسبتاً محدود ہیں۔ یہاں آنے والے بچے مختلف گھروں سے آتے ہیں اور الگ الگ پس منظر کے حامل ہوتے ہیں۔ بچوں کا ذہنی، سماجی اور اخلاقی پس منظر ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض بچے تعلیم میں دلچسپی لیتے ہیں اور بعض تعلیم سے دور بھاگ جاتے ہیں،
کسی بھی ملک اور معاشرے کے معاشی اور معاشرتی حالات اور پس منظر اس کی ترقی اور معیار زندگی پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں۔ معیار زندگی کا تعلق افراد کو حاصل صرف مادی اشیاء، آسائشوں اور سہولتوں سے ہی نہیں ہوتا، بلکہ معاشرے میں موجود سماجی ماحول اور ذہنی کیفیت سے بھی ہوتا ہے، جو بظاہر تو نظر نہیں آتے لیکن معاشرے پر اثر انداز ضرور ہوتے ہیں۔ ان میں تعلیمی شرح، خواندگی، آزادی اظہار، فیصلہ سازی میں لوگوں کی شمولیت اور دیگر سماجی رویہ اور اقدار شامل ہیں۔ یعنی کہ جو ہمارا معاشرہ ہے، اس کے جو معاشی اور معاشرتی حالات ہیں وہ ہماری جو زندگیاں ہیں ان پہ بہت زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے معیار زندگی کو اس طرح سے نہیں دیکھ سکتے کہ ہمارے پاس مادی اشیاء ہیں، گھر ہے، گاڑی ہے، اچھے کپڑے ہیں، اچھا رہن سہن ہے، اچھا ماحول ہے، سہولتیں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے جو چیزیں اور بھی دیکھنی ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہمارا موجودہ سماجی ماحول ہے اور جو ذہنی کیفیت ہے وہ بھی جو ہے نا اچھی ہونی چاہیے، تبھی ہم اپنے معیار زندگی کو جو ہے نا وہ صحیح انداز میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب ان میں کون کون سی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں؟ ہماری شرح خواندگی آ جاتی ہے، اپنی آزادی اظہار ہے کہ ہم اپنے رائے کا اظہار جو ہے وہ آزادی سے کر سکیں، اور ملک اور حکومت کی فیصلہ سازی میں لوگوں کو کس حد تک شمولیت دی جاتی ہے، یعنی جمہوریت جو ہے وہ کس حد تک موجود ہے۔ پست معیار زندگی جو ہے وہ ہمارے معاشی اور معاشرتی بدحالی کا جو ہے نا آئینہ دار ہوتی ہے، یعنی کہ وہ ہمیں وہ پکچر دے رہی ہوتی ہے، یہ ہمیں تصویر ایک پیش کر رہی ہوتی ہے کہ ہماری جو معیار زندگی ہے وہ کیسی ہے۔ وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس معاشرے کی معاشی اور معاشرتی جو حالت ہے وہ کیسی ہے۔ اب اس سے کیا ہوگا کہ اگر بدحالی ہوگی معاشی اور معاشرتی دونوں طرح سے، تو جرائم بھی پھیلیں گے، افراتفری پھیلے گی، اور امن و امان اور معاشرتی سلامتی کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ جنوبی ایشیا دنیا کا غریب ترین خطہ ہے اور پاکستان بھی اسی خطے میں واقع ہے۔ اس خطے کے مسائل میں ناخواندگی، غربت اور خوراک کی کمی شامل ہے، لیکن اس کے باوجود ہم تعلیم اور صحت جیسے اہم شعبوں پر بہت کم رقم جو ہے وہ صرف کرتے ہیں، اور یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم ابھی تک تعلیم کی میدان میں بہت زیادہ ترقی نہیں کر سکے۔ اب کسی بھی ملک میں تعلیم کو فروغ تبھی مل سکتا ہے جب اس کے مطلوبہ مالی وسائل فراہم کیے جائیں، اور اس کا حل یہ نکلے گا کہ نئے اسکول قائم ہوں گے، اساتذہ جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے تو بے روزگاری میں بھی تھوڑی بہت کمی آئے گی، بچے اور بچی اور بالغ مرد و عورت کو دیگر ترقی پذیر ممالک کی طرح مفت تعلیم جو ہے وہ فراہم کی جا سکے۔ ایک ترقی پذیر ملک کی حیثیت سے پاکستان میں معاشی طور پر ابھی بھی ہم اس پوزیشن میں نہیں آئے کہ تعلیم کے فروغ کے لیے تمام وسائل مہیا کر سکیں۔ پاکستان کے نویں 5 سالہ منصوبے 1998-2003 کے تحت طے شدہ تعلیمی اہداف حاصل کرنے کے لیے 144 ارب روپے کے اخراجات کا تخمینہ لگایا گیا تھا، لیکن مختلف وجوہات کے باعث یہ رقم فراہم نہیں کی جا سکی۔ کتنا تخمینہ لگایا تھا کہ 144 ارب جو ہے وہ تخمینہ لگایا گیا تھا، لیکن یہ رقم جو ہے وہ وسائل کے باوجود جو ہے فراہم نہیں کی جا سکی۔ تعلیمی، اور یہ آپ نے یہ اس فگر بھی یاد رکھنا ہے، تعلیمی ترقی میں ملک کے معاشی حالات کے ساتھ ساتھ انفرادی سطح پر لوگوں کی معاشی حیثیت کا بھی براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ ان کی فی کس آمدنی کیا ہے؟ چین، جاپان، کوریا، ملائیشیا، سنگاپور اور تھائی لینڈ جیسے ممالک میں لوگوں کی فی کس آمدنی آج سے 30 سال پہلے پاکستان کی فی کس آمدنی کے برابر تھی، لیکن آج یہ شرح پاکستان کی نسبت 27 گنا زیادہ ہو چکی ہے اور معیار زندگی دوگنا ہو چکا ہے، جبکہ انسانی ترقی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کے 175 ممالک میں سے 138 نمبر پر ہے، بہت زیادہ پیچھے ہے۔ معاشی صورتحال کی بین الاقوامی تعریف کے مطابق $1 فی کس روزانہ کمانے والا شخص نہ صرف غریب بلکہ مفلس کہلاتا ہے، اور وہ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہے۔ پاکستان میں ایسے افراد کی تعداد کل آبادی کا 35% حصہ ہے۔ کتنا ہے؟ 35% ہے۔ اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو یہ کتنا حصہ آ جاتا ہے؟ یہ ہمارے پاس 35% حصہ جو ہے نا وہ ہماری آبادی کا آتا ہے، یعنی ملک کے تقریباً 55 ملین لوگ
بے حد غریب ہیں اور مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ پاکستان میں 2015-16 میں غربت کی شرح تقریباً 25% تھی، جواب بڑھتے بڑھتے 35% تک ہو گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ معاشرتی اعتبار سے پاکستان جو ہے نا، پاکستانی طبقہ وہ طبقاتی نظام کا شکار ہے۔ یعنی کہ ہمارے ملک میں مختلف طرح کے طبقے بنے ہوئے ہیں، جیسے غریب طبقہ ہے، بے حد غریب طبقہ ہے، متوسط طبقہ ہے، امیر طبقہ ہے۔ تعلیم کی کمی اور خواندگی کے باعث مختلف رسم و رواج کا شکار ہیں ہمارے یہ طبقے۔ 1991 میں ملک میں ناخواندہ افراد کی تعداد 2 کروڑ کے لگ بھگ تھی۔ گزشتہ 69 سال میں اگرچہ مجموعی شرح خواندگی میں اضافہ ہوا ہے، لیکن آبادی میں اضافے کے باعث ناخواندہ افراد کی بڑی تعداد جو ہے بڑھ کر ناخواندگی کی جو تعداد ہے وہ بڑھ کر 2 کروڑ سے بڑھ کر 5.5 کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اس طبقے میں غریب کنبوں میں افراد کی تعداد زیادہ اور آمدنی کم ہے۔ یہ لوگ روٹی، کپڑے اور رہائش کی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں کر پاتے، اور یہ کہ وہ اپنے بچوں کے تعلیمی اخراجات کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کے بچے اسکول جانے کی بجائے یا تو گلیوں میں کھیل کود کر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، یا ان کے والدین ان کو ورکشاپوں، ہوٹلوں، ویگنوں، بسوں وغیرہ میں مزدوری کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ کم عمر بچیوں کو بھی اسکول میں داخل کروانے کی بجائے گھریلو کام کاج میں لگا دیا جاتا ہے، وہ اپنے گھروں میں کام کرتی ہیں، یا اگر زیادہ حالات خراب ہو مالی تو پھر یہ بچیاں جو ہے دوسروں کے گھروں میں بھی کام کرنے پر مجبور ہوتی ہیں۔ پاکستان کے اسی طبقاتی نظام کے باعث دوسرا طبقہ ان امرا جاگیرداروں، وڈیروں، سرداروں، صنعت کاروں اور نوکرشاہی کا ہے، جو ایک طرف تو ملک کے زیادہ تر پیداواری وسائل پر قابض ہیں، اور دوسری طرف اپنے زیر اثر علاقوں اور لوگوں میں تعلیم عام کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ وہ اپنے اثر و رسوخ اور اختیارات کی وجہ سے مختلف ہتھ کنڈوں کے ذریعے تعلیم جو ہے فروغ کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، تاکہ معاشرے میں ان کی بالادستی قائم رہ سکے۔ تو یہ ہمارا ٹاپک یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر جو معاشی و معاشرتی حالات ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے تعلیم پر اس طرح سے اثر انداز ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹاپک اچھے طریقے سے آپ نے پریپیئر کر لینا ہے۔ جو اسائنمنٹ میں نے آپ کو بولی ہوئی ہے وہ آپ نے پریپیئر کر لینی ہے۔ اسائنمنٹ جو ہے وہ آپ کو جو مطالعہ پاکستان کے نا اس کی اسائنمنٹ کی میں بات کر رہی ہوں، وہ آپ نے مجھے کمپلیٹ کر کے جو ہے نا وہ سینڈ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔